الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کتنا خوشگوار اور خوشبودار ماحول ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کچھ لوگ اللہ کی یاد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس لوگوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ اور ان کے اوپر سکینہ کو نازل کرتے ہیں اللہ پاک۔ ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے ہمیں یہ نصیب فرمایا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا آخِرًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا۔ آپ حضرات دور قریب سے تشریف لائے، سب سے پہلے تو میں دعا کو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کے قدم اٹھانے کو مقبول فرمائے، منظور فرمائے، اور جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں اللہ پاک اس مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ یہاں پر لیکچراری تقریریں نہیں ہوتی، آپ تشریف لاتے رہتے ہیں اکثر، یہاں پر تو درد دل کی باتیں ہوتی ہیں، توجہ سے سنا کریں، روحانی نسخے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایک سب سے بڑا کامیاب وہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو اللہ نقد انعام یہ دیتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، وہ قبر میں اپنے ساتھ ایمان لے جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رضا کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اس کے ساتھ اللہ پاک دنیا میں اس کو خوشگوار زندگی نصیب فرماتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اس کو خوشگوار زندگی دیتے ہیں۔ مگر خوشگوار کے معنی بھی سمجھ لیں، خوشگوار کے معنی یہ نہیں ہے کہ کاریں کوٹھیاں آ جاتی ہیں، رزق تو اتنا ہی ہوتا ہے جتنا مقدر میں ہے۔ خوشگوار کے معنی یہ ہے کہ اس کے دل دماغ کو سکون نصیب فرما دیتے ہیں، اس کے دل سے حرص کو ختم کر دیتے ہیں، وہ اللہ کی عطا پر مطمئن اور راضی ہو جاتا ہے۔ جو حال اللہ دیں اس میں خوش ہے، بیماری ہے تو خوش ہے، صحت ہے تو خوش ہے، فقر ہے تو خوش ہے، غنا ہے تو خوش ہے، ہر حال میں وہ خوش رہتے ہیں۔ یہ ہے خوشگوار زندگی۔ ایک آدمی کے پاس کاریں کوٹھیاں ہیں لیکن ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری کی وہ فکر میں ہے، اس کی زندگی خوشگوار نہیں۔ یہ خوشگوار زندگی اللہ اپنے محبوب کو دیتے،
جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ راضی کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ گزرے ہیں، جامعہ اشرفیہ کے بانی۔ انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ آسان چیز اللہ کی رضا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے آسان نہیں ہوتی، جو آسان ہوتی ہے وہ قیمتی نہیں ہوتی، لیکن یہ یہاں پر دونوں چیزیں اکٹھے ہو گئیں کہ سب سے قیمتی اور سب سے آسان چیز اللہ کی رضا ہے۔ لیکن انسان اپنی غفلت کی وجہ سے، انسان نفس اور شیطان کے چکر کی وجہ سے ادھر متوجہ نہیں ہوتا۔ اس واسطے سلسلہ وار کچھ باتیں سمجھتے رہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب مقصد زندگی رب کی رضا ٹھہرا تو آدمی مقصد کے لیے قربانی دیا کرتا ہے۔ ایک آدمی نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے، قربانی دیتا ہے، اپنے پاس جتنے وسائل ہیں ان کو خرچ کر دیتا ہے۔ لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتا، قربانی دیتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے وہ بھی قربانی دیتا ہے۔ وہ قربانی کیا ہے وہ سنیں۔ وہ قربانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری و باطنی اطاعت کے لیے قربانی دیتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے۔ سب سے پہلے قربانی اپنی ذات کی دیتا ہے کہ اپنے اندر جو نفس ہے اس کے خلاف قربانی دیتے ہیں۔ رکاوٹ تو نفس ہے۔ ایک بزرگ تھے، کسی نے ان کو کہا کہ رات کو نیند کھلی تھی، پیشاب میں نے کیا لیکن 2 رکعت نہیں پڑھ سکا۔ کہنے لگے، بزرگوں نے کہا قیدت کا ذنوبک، تیرے گناہوں نے تجھے جکڑ دیا تھا۔ وہ اندر بیٹھے، اس کی خواہش ہے کہ انسان اللہ کی رضا والے اعمال نہ کرے، اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے تاکہ رکاوٹ دور ہو۔ اذان آتی ہے، سنتا ہے، جا سکتا ہے، نہیں جاتا مسجد میں، گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے۔ مسجد پہنچتا ہے، وقت ہوتا ہے کہ 2 رکعت پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، نہیں پڑھتا۔ نوافل، یہ رکاوٹیں ہیں جگہ جگہ۔ اللہ پاک کا دیا ہوا بہت کچھ ہوتا ہے، پتہ ہے کہ فلاں آدمی غریب ہے، مسکین ہے، اس کو ضرورت ہے، میں اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، نہیں کرتا۔ جس کام میں شہرت ہوتی ہے وہ کام کرے گا۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگے جی حج پر جانے کا ارادہ ہے، غالباً اس کا حج نفلی ہوگا، حج پر جانے کا ارادہ ہے۔ بزرگوں نے کہا، جس کا مفہوم کچھ یوں آیا کہ حج تو تجھ پر فرض نہیں ہے، تیرے پڑوس میں فلاں فلاں غریب آدمی رہتے ہیں، تو ان کی مدد کر دے۔ اس نے کہا جی اب تو ارادہ کر لیا، دعا ہی کریں۔ انہوں نے ایک بڑی سخت بات کہی کہ جب مال حلال کا نہ ہو تو وہ اللہ کی رضا میں خرچ نہیں ہوتا۔ تیرے لیے اب رب کی رضا یہ تھی کہ تو غریب کی مدد کر۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ حضرت بہلوی رحمہ اللہ نے سنایا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بار ایک بزرگ کو کشف ہوا۔ کشف کا معنی ہوتا ہے چیز کھل جاتی ہے، دل میں القاء ہوتا ہے، وحی نہیں ہوتی، وحی صرف نبی پر ہوتی ہے۔ کامل اولیاء پر اللہ کی طرف سے کوئی چیز کا القاء ہو جاتا ہے، ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ القاء ہوا کہ اس سال کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ اللہ پاک کے سامنے بہت روئے، یا اللہ تو فضل فرما۔ پھر القاء ہوا کہ ہم نے قبول تو ایک کا کیا تھا حج،
اس کی برکت سے سب کا حج قبول کر لیا۔ اب وہ شوق میں آ گئے، یا اللہ وہ ایک آدمی کون ہے جس کا تو نے حج قبول کیا تھا، مجھے بتا دے، فضل فرما۔ دل میں پھر القاء ہوا کہ فلاں بزرگ ہیں، فلاں جگہ ہے۔ پہنچ گیا وہاں پر، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون ہو، کہاں سے ہے ہو؟ دور سے آیا ہوں، سنا ہے کہ آپ نے حج کیا تھا۔ میں نے کہا مبارکباد پیش کر دوں، کہ میں نے تو حج نہیں کیا۔ اب بزرگ حیران، کہنے بھائی میں نے یوں میرا مسئلہ ہے۔ کہنے اچھا جب تو نے اپنا راز بتا دیا تو میں بھی اپنا راز بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ عشاء کے بعد گوشت کے بھننے کی آواز آئی، خوشبو آئی، تو میری بیوی نے کہا پڑوس میں کوئی گوشت پک رہا ہے، تو جا کے ان کو کہے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ یہ گئے وہاں پر، تو اس مائی نے کہا گوشت تمہارے کھانے کا نہیں ہے، میں نہیں دیتے۔ اس نے بہت اصرار کیا، جب اصرار کیا اس نے کہا کئی دن سے بچے بھوکے تھے، آج میں نے کتا ذبح کر کے وہ پکا رہی ہوں، یہ تیرے کھانے کا نہیں ہے، یہ ہمارے کھانے کا ہے۔ بزرگوں کے دل میں ترس آیا، رحم آیا، وہ جو پیسہ اکٹھا کیا ہوا تھا حج پر جانے کے لیے وہ لا کے اس مائی کو دے دیا۔ اللہ نے اس کو حج کیے بغیر حج کا ثواب عطا فرمایا، اور اس کے حج کو ایسی حیرت انگیز قبولیت دی کہ ایک حج کی وجہ سے سب کا حج قبول کر لیا۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ اخلاص کی برکت ہوتی ہے۔ میرا بھائی شریعت کے مزاج کو دیکھا کرتے ہیں، جو کام فرض ہے وہ تو ضرور کرنا ہے، جو نفل ہے نفل کے اندر شریعت کے مزاج کو دیکھنا ہوتا ہے، خدا کی مخلوق کے حال کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگان کہتے ہیں دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک صحبت صالح اور ایک ذکر اللہ کثرت سے آدمی کرے۔ صحبت بڑی چیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، ان کا لقب قاری نہیں ہے، ان کا لقب حافظ نہیں ہے، ان کا لقب صحابی۔ صحابی کا معنی صحبت یافتہ۔ صحبت کیا ہوتی ہے؟ صحبت یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کا دل پاک ہو جاتا ہے تو پاکیزہ دل کے انوارات ہوتے ہیں، وہ جو ساتھ عقیدت کے ساتھ بیٹھتا ہے ان انوارات کا اثر ان پر بھی پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے صحبت۔ وہ انوارات ہوتے ہیں، آدمی جب بھی کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کی برکت اس کے دل میں جذب ہو جاتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ جو کام کرتا ہے اس کی برکت اس کے دل میں جذب ہو جاتی ہے۔ جب اس کے دل میں برکت کیا ہو جاتی ہے؟ جذب ہو جاتی ہے۔ جو اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ بیٹھتا ہے، طلب کے ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ اس کو بھی پھر اس کی برکت نصیب فرما دیتے ہیں۔ لیکن شرط ہے، وہ مولانا روم کہتے ہیں ہر کجا پستیس آباجا رود، جدھر پستی ہوتی ہے پانی ادھر ہی جاتا ہے، جدھر طلب ہوتی ہے فیض ادھر ہی جاتا ہے۔ اس واسطے کہتے ہیں مرشد کی صحبت بڑی اکثیر ہے، صحبت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ صحبت کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے ذکر کی کثرت۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، یار بھی کثیر کرو۔ اللہ نے زیادہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، زیادہ روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، ذکر کثیر کرنے کا حکم دیا۔ ذکر کثیر اللہ کی نعمت ہے۔ انسان کی تین حالتیں ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے، ان تینوں حالتوں کے اندر اللہ نے ذکر کا حکم دیا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم،
کھڑا ہے تو ذکر کر، بیٹھا ہے تو ذکر کر، لیٹا ہے تو ذکر کر۔ اب یہ جو نقشبندی سلسلے کا ذکر قلبی اور دوسرے لطائف کا ذکر ہوتا ہے، یہ بڑی شان رکھتا ہے۔ آپ لوگ محنت کریں، آپ لوگ تو تشریف لاتے ہیں عین موقع پر۔ آپ کا یہ خادم تو کل سے یہاں پر ہے، کل شام سے ساتھی آتے ہیں، آ کے اپنا حال دیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ بزرگوں نے کہا کہ حدیث میں بزرگوں نے کہا کہ آدمی کا جب لطیفہ قلب ذاکر ہو جاتا ہے تو اس کے انوارات اس کے پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں، لیکن صحیح معنی میں ذاکر ہوں۔ آج کل ہم دنیا کی ہر حاجت کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، اور تو اور شادی کے لیے بھی بڑا وقت نکل جاتا ہے، لیکن ذکر کے لیے ہم سے وقت نہیں نکلتا۔ اہمیت پیدا کرے اپنے اندر ذکر کی۔ ذکر دینی ضرورت بھی ہے، دنیاوی ضرورت بھی ہے، اس واسطے کہ ذکر سے دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، ٹینشن ختم ہوتی ہے۔ جب ٹینشن ختم ہوگی، سکون اطمینان نصیب ہوگا تو پھر سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ قرآن کریم نے اسی واسطے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں، لیکن پہلے تو یاد کر۔ ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک وقت متعین کرے، اس وقت کے اندر آدمی بیٹھے، پہلے بزرگوں کو احسان ثواب کر دے، پھر اس کے بعد ذکر کرے۔ یہ لطیفہ قلب ہے۔ یہ بائیں پسلی جو ہیں دو پسلیوں کے اوپر، یہاں لطیفہ قلب ہے۔ اصل تو یہ ہے نہ آواز کی مدد نہ سانس کی مدد، بلکہ زبان کو تالو کے ساتھ لگا کے آنکھیں بند کر کے تصور کرے کہ میری یہ جگہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ، بس اس پر محنت کرے۔ کئی کہتے ہیں جی ابھی ہم سے یہ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں اچھا نہیں ہوتا تو ابتدا میں کچھ دن کے لیے 7 دن کے لیے بہت دھیمی دھیمی آواز سے آپ کہیں اللہ اللہ اللہ، 15 منٹ کہیں، پھر دعا کر لیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر کہنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن شوق تو ہو، محنت تو ہو، طلب تو ہو، اللہ سے مانگنا تو ہو، اس کی عظمت تو ہو کہ میں اتنی بڑی چیز ایک کام کر رہا ہوں کہ جب میری یہ جگہ ذاکر بن جائے گی تو اس کی برکات سر سے لے کے پیر تک آ جائیں گی، اس کی برکات سے میں نیکی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاؤں گا، اس کی برکات سے میں گناہوں سے بچنے والا بن جاؤں گا۔ یہ کام ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو روحانی مسئلہ ہے، مسائل ہوتے ہیں نا، ایک سیاسی مسئلہ ہوتا ہے، ایک معاشی مسئلہ ہوتا ہے، مسائل ہیں دنیا کے اندر، ایک روحانی مسئلہ ہے۔ روحانی مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے خیالات بہت زیادہ منتشر ہو گئے ہیں۔ روحانی مسئلہ یہ ہے ہمارے اندر ذہنی آوارگی بہت زیادہ آ گئی ہے، اتنی زیادہ آوارگی آ گئی ہے کہ ہم خود اس کے اوپر کنٹرول کرنا مشکل سمجھتے ہیں۔ یہ چیز سوچ، وہ چیز سوچ، ادھر خیال جا ادھر خیال جا۔ بزرگوں نے کہا تو پھر مراقبہ کر۔ مراقبہ کیا ہے؟ اپنی توجہ کو ایک چیز پر مرکوز کرنا، اپنی توجہ کو ایک جگہ پر جمانا۔ اور کیا ہے؟ تو بس یہ تصور کر کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر رحمت آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے مجھ پر رحمت آ رہی ہے۔ تیری توجہ اللہ کی طرف جم جائے۔ مجھ کو حضرت بہلوی نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ عصر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ارشاد فرمایا مولوی صاحب کوشش کرو کہ ہر وقت مراقبے میں رہو۔ ہر وقت کس میں رہو؟ مراقبے میں رہو۔ وہ لوگ رہتے تھے ہر وقت مراقبے میں۔ جب اللہ کی طرف آدمی کی توجہ جم جاتی ہے تو پھر سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے
کہ وہ آدمی فضولیات اور لغویات چھوڑ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نے مجھے فرمایا کہ الحمدللہ 40 سال ہو گئے میرے منہ سے لغو بات نہیں نکلی۔ ہم ایک دن نہیں گزار سکتے ایسا، ایک دن نہیں گزر سکتا کہ ہمارے منہ جو ہے نا وہ لغو باتوں سے محفوظ رہے۔ یہ کرنے کے کام ہیں، اس لیے آپ لوگ تشریف لاتے ہیں۔ سمجھ لیں اللہ اکبر، صرف 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے بیٹھے، 5 منٹ تو کر لیں مراقبہ کہ اللہ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے۔ خیال نہیں جمتا تو آپ کہیں یہ 15 منٹ تو میں نے کوئی اور کام کرنا نہیں ہے۔ خیال بھاگتا جائے آپ پکڑتے جائیں، خیال بھاگتا رہے پکڑتے رہیں، رفتہ 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 انشاءاللہ خیال جم جائے گا۔ 10 منٹ بیٹھ کے ذکر کر لیں اللہ کا، دل کو ذاکر بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک محنت ہے، جو آدمی محنت میں کامیابی شروع کر دیتا ہے اس کو اس کے انوارات، اثرات، برکات نیکی کرنے میں، گناہ چھوڑنے میں محسوس ہوتے ہیں۔ اس کو انوارات محسوس ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے۔ یہ جو نقش بندی سلسلہ ہے اس کے اندر پھر لطائف ہوتے ہیں، سمجھ لیں باتیں۔ آج ہم لوگ اس کو تو سمجھتے ہیں یہ جو ہے موبائل، اس کے کتنے وہ ہوتے ہیں، یہ کیا چیز ہوتی ہے مجھے تو نام بھی نہیں آتا، کمپیوٹر ہے یا موبائل ہے، اس کی یہ چیز کیسے ہوتی ہے، وہ چیز کیسے ہوتی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے۔ میرا بھائی روحانی چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں اس پر کروڑوں لوگ عمل کر کے کامیاب ہو گئے ہیں، میں نے لاکھوں نہیں کہا، کروڑوں کا آدمی یہاں پر ذکر کرے، اس کا نام لطیفہ قلب ہے۔ لطیفہ قلب جب صحیح معنی میں ذاکر ہو جاتا ہے، صحیح معنی میں جب ذاکر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ذکر آ گیا، اور اتنا ذکر آ گیا کہ اگر تو ذکر چھوڑنا چاہیں تو وہ تجھے نہیں چھوڑے گا، ذکر نہیں چھوڑے گا۔ یہ ہوتا ہے ذکر جاری ہونے کا مطلب۔ پہلے آدمی کو ذکر کا وسوسہ ہوتا ہے، پھر ذکر سونگھتا ہے، پھر ذکر چکھتا ہے، پھر ذکر کرتا ہے، پھر کہیں جا کے ذکر قلب میں داخل ہوتا ہے، پھر وہ اپنے کرشمے دکھاتا ہے۔ وہ خواجہ مجذوب کہتے ہیں نا، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں بس یوں ہی گڑ گڑائے جا۔ کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پر ہو تیرا تیری کیوں نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا۔ تیرا تو یہ کی کام ہے کہ اللہ 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 کرتے جا۔ پھر اس لطیفہ قلب کے مقابلے میں لطیفہ روح ہے۔ ہاں، لطیفہ قلب کی تاثیر ہے، ایک انعام ملتا ہے کہ آدمی کی شہوت پرستی کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ یہ جو ہر آتی جاتی کو دیکھتا ہے، نظر نیچے نہیں ہوتی، یہ چیز کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ پھر تھوڑی سی محنت سے، تھوڑی سی توجہ سے آدمی معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس لطیفہ قلب کے مقابلے میں لطیفہ روح ہوتا ہے۔ ذکر کرو گے تو پتہ لگے گا، آؤ گے تو سبق ملے گا، محنت کرو گے تو کچھ ہوگا۔ یہ لطیفہ روح جب صحیح معنی میں ذاکر بن جاتا ہے تو آدمی کی غضب پرستی کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ غضب پرستی کا معنی ہے غصہ۔ غصہ بدبلا ہے، اسی غصے کی وجہ سے کئی جگہ قتل ہو جاتے ہیں، اسی غصے کی وجہ سے بدترین گناہ ہوتے ہیں، آدمی کے دل میں مسلمان بھائی کی تحقیر آ جاتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کسی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس کے دل میں مسلمان بھائی کی تحقیر آ جاتی ہے۔ لطیفہ قلب کے مقابلے میں لطیفہ سر ہے اوپر۔ لطیفہ سر کو جب آدمی صحیح معنی میں ذاکر بنا لیتا ہے تو پھر اللہ کے فضل سے حرص کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ آج کل ہمارے اندر حرص بہت ہے، اور حرص میں مال کی
نماز کی نہیں ہے۔ یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں قرآن جتنا پڑھتا ہوں اس سے دگنا قرآن پڑھوں، یہ خیال ہوتا ہے کہ جتنا مال ہے اس سے دگنا مال ہو جائے، تگنا مال ہو جائے۔ اللہ کا بندہ، تجھے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن تیرا پیر اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا جتنے تک کہ تو اللہ کو یہ جواب نہیں دے دے گا کہ مال کیسے میں نے حاصل کیا اور کیسے خرچ کیا۔ مال کو تو ایک لحاظ سے فتنہ بھی ہے، اگرچہ اس کے ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، لیکن فتنہ بھی۔ جتنا اللہ نے دیا ہے الحمدللہ، حرص نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے مقابلے میں لطیفہ خفی ہے۔ وہ لطیفہ خفی جب صحیح معنی میں ذاکر بن جاتا ہے تو پھر آدمی سے حسد ختم ہو جاتا ہے، بخل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بد بلائیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں؟ حدیث میں آتا ہے حسد جس دل میں ہوتا ہے، وہ حسد جو ہے نیکیوں کو ایسے تباہ کرتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو تباہ کرتی ہے۔ تو ذکر کر، خانقاہ میں محنت کر، اپنے لطیفہ خفی کو ذاکر بنا، حسد سے نجات پا۔ یہ چیزیں پیسوں سے نہیں ملتی، یہ رب کی رحمت سے ملتی ہیں۔ یہ رب کی رحمت ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کو ذکر کی اجازت دی ہے، ورنہ تو ہمارا حال ہے کہ ہمارے اندر خون بھرا ہوا ہے، ہمیں تو نیکی کی اجازت بھی نہ ہوتی۔ وہ تو رحیم کریم ذات ہے کہ اس نے اجازت دے دی، اور صرف اجازت نہیں، ترغیب دے دی، صرف ترغیب نہیں، انعام کا وعدہ کر دیا۔ پھر سینے کے درمیان اوپر لطیفہ اخفا ہے۔ جب یہ ذاکر بن جاتا ہے تو پھر اللہ کے فضل سے آدمی سے فخر اور غرور ختم ہوتا ہے۔ یہ جو آج کل کوئی بات نہیں ہوتی، اوئے کیا سمجھ رکھا ہے تو نے مجھے، صرف چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے صرف بڑا بننے کے لیے کئی نیکیاں کی جاتی ہیں۔ کوشش ہوتی ہے ہمارے بیٹے کا ولیمہ ہو تو ایسے ہوٹل میں ہو کہ لوگوں کی آنکھیں دنگ رہ جائیں، اتنے کھانے ہوں۔ یہ سب دنیا داری ہے۔ جس کا لطیفہ اخفا ذاکر بن جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے نہیں، سادگی سے ولیمہ کرو، باقی پیسے سے کسی غریب کی مدد کرو۔ یہاں پیشانی پر سامنے لطیفہ نفس، یہ لطیفہ نفس بڑی عجیب چیز ہے۔ انسان میں گناہ کی ایک طاقت ہے جس کا نام نفس ہے۔ یہ نفس اپنی ذات کے اعتبار سے امارۃ بالسوء ہے، برائی کا حکم کرنے والا ہے۔ آدمی جب یہاں ذکر کرتا ہے، کرتے 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 یہ نفس امارہ یعنی وہ طاقت برائی کی، اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے، وہ لوامہ بن جاتا ہے۔ یعنی برائی کرتا بھی ہے لیکن بعد میں اس برائی پر اس کو افسوس بھی ہوتا ہے۔ پھر بعد میں اگر ذکر کرتا رہے تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو نیکی پہ ایسا اطمینان ہوتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں اطمینان ہوتا ہے۔ یہ بزرگ خاندان نقشبندیہ کے اذکار ہیں۔ پھر یہاں سر کے اوپر ذکر کیا جاتا ہے، یہاں پر یعنی وہی آپ بیٹھے رہیں خاموشی سے، تصور کریں گے یہاں سے ذکر سارے وجود کے اندر کرنٹ آ جاتا ہے۔ پھر نفیس بات لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس سے دنیا کی محبت نکل کے ایک طرف پھینک جاتی ہے۔ یہ ایک لائن ہے، یہ ایک کام ہے، یہ محض ایک ایسے نہیں ہے جس طریقے سے کوئی آدمی، جس طرح گرمیوں میں آدمی جاتا ہے پکنک منانے کسی جگہ پر، تو چلو بھئی آئس کریم بھی کھا لی، یہ کام بھی کر لیا، بزرگوں کا آواز بھی سن لیا، قرآن کی تلاوت بھی سن لی گئے۔ یہ تو ایک کام ہے، محنت ہے۔ اس محنت کے لیے آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم کتنے متفکر ہوتے ہیں۔ آپ کے برتن حفاظ کرام دھوتے ہیں، آپ کے لیے صفائیاں ہوتی ہیں۔ وہ محض جھمگھٹا اکٹھا نہیں کرنا ہوتا اس جنگل میں، بلکہ اللہ کی رضا کی طرف پیدا کرنی ہوتی ہے۔ اپنے اندر دل میں درد پیدا کرنا ہوتا ہے،
خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے دل میں اللہ کی محبت کی تڑپ پیدا ہو گئی۔ مبارکباد کا مستحق ہے وہ آدمی جس کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا درد اور فکر پیدا ہو گیا۔ مبارکباد کا مستحق ہے وہ آدمی جس کو اپنی اصلاح کی فکر لاحق ہو گئی۔ میرا بھائی، اللہ آپ کی زندگی سلامت کرامت سے دراز کرے۔ یہاں خانقاہ میں آ کر اپنے ایمان کا احتساب کریں، چیک اپ کریں کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیا میرے گناہ چھوٹ رہے ہیں یا نہیں چھوٹ رہے، میرے اندر رزق حلال کا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 80% گناہ حرام کھانے کی وجہ سے ہوتے ہیں اور 20% گناہ دوسری وجہ سے ہوتے ہیں۔ کیا میں حرام تو نہیں کھاتا یا مشکوک تو نہیں کھاتا؟ آدمی کے ایمان کی طاقت کا جو پتہ لگتا ہے گناہ چھوڑنے میں لگتا ہے، نیکی کرنے میں ایمان کی طاقت کا پتہ نہیں لگتا، گناہ چھوڑنے میں لگتا ہے۔ اس واسطے گناہ چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، بد نظری چھوڑ دیں، ٹچ موبائل کا ناجائز استعمال قطعاً چھوڑ دیں۔ یہ ایک بیماری نہیں ہے، یہ ام الامراض ہے، یہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ خود بھی اس سے دور رہیں، اولاد کو بھی اس سے دور رکھیں، اپنی بیوی کو بھی اس سے دور رکھیں۔ اپنے آپ کو جتنا ٹچ موبائل کے فتنے سے بچائیں گے اتنا دین کی طرف آئیں گے۔ ٹچ موبائل کا ناجائز استعمال جو کرتا ہے وہ قطعاً متقی نہیں بن سکتا۔ وہ رب جو موبائل کا اس طرح سے دوست ہے وہ رب کا دوست نہیں بن سکتا۔ سارے جہان کی گند ہے اس میں، آپ کو بخوبی معلوم ہے۔ یہ چھوڑنی ہیں چیزیں، اس کے چھوڑنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے۔ اس کے چھوڑنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ طاقت کی۔ وہ روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے صحبت سے اور ذکر سے، جو بات کرتے تھے۔ جس طرح جسمانی طاقت سے جسمانی کام ہوتے ہیں، روحانی طاقت سے روحانی کام ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے، میری بات سمجھ لو، درد دل کی باتیں ہیں، بات کو سمجھ لو۔ روحانی طاقت سے روحانی کام ہوتے ہیں، یہ جو ہے کام روحانی ہے۔ اس واسطے تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر کیا کریں، تھوڑی دیر بیٹھ کے مراقبہ کیا کریں۔ ہمارے حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اپنا موبائل یہاں رکھنا، اگر دیکھوں وقت دیکھوں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو ذکر کثیر کرو۔ ذکر کثیر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ذکر کثیر یہ ہے کہ فارغ وقت کو فارغ نہ رکھو، فارغ وقت کو ذکر اللہ سے آباد رکھو، بس یہ ذکر کثیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذکر کثیر ہے۔ اپنی زندگی کا ڈھب تبدیل کریں۔ آج کل ہم لوگ فضولیات میں بڑا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اصلاح کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ موت ہم سب کے سر کے اوپر کھڑی ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت پیغام آ جائے۔ اصلاح ہوگی تو موت اچھی ہوگی۔ اصلاح کے 4 اصول ہیں: قلت کلام، قلت طعام، قلت منام، قلت اختلاط مع الانام۔ قلت کلام کا معنی یہ ہے کہ باتیں کم کرو، غیر ضروری باتیں نہ کرو۔ آج کل ہم باتیں کرتے کرتے تھکتے نہیں۔ قلت طعام کا مطلب آج کل یہ ہے کہ چسکے چھوڑ دو کھانے کے۔ قلت منام کا مطلب ہے خواہ زیادہ نہ سو، جتنی ضرورت ہے سو۔ قلت اختلاط مع الانام کا مطلب ہے خواہ دوستیاں نہ بناؤ۔ یہ جو آج کل فیس بک ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، جب یہ کرو گے تو پھر اصلاح ہوگا۔ اصلاح کا مطلب کیا ہے کہ دل
دماغ جسم اس قابل ہو جائے گا، اچھی طرح سمجھے. کہتے ہیں نا گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، گاڑی ٹھیک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ روڈ پر چل سکتی ہے. انسان کی اصلاح ہو گئی ہے. اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے یہ جسم خوب کام کر سکتا ہے. یہ دل، دماغ، جسم اللہ کی رضا والے اعمال میں خوب چل سکتا ہے. پھر سمجھیں اصلاح ہو گئی ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ جسم اللہ کی رضا والے اعمال میں خوب چل سکتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں. ساتھی سلسلے کے بزرگان کو یہ سال ثواب کر لیں.